اگرچہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر تو یہ بیان نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے ہوئی تھی، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور ایک مغربی بادشاہ تیموس کی شہزادی تھی۔ مگر کچھ مورخین و مفسرین نے کچھ ایسی روایات اور تاریخ کے حوالے پیش کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد بی بی زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف اور توریت کی بعض جگہوں پر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی داستان بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ملکہ بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنی خاص نشانی اور فضل کے ذریعے اس گناہ سے محفوظ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ نکلے، جو کہ اس عورت نے پہلے سے ہی بند کر رکھے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے ان دروازوں کو کھول دیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھلتے گئے۔ یہ عورت مسلسل آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اچانک آخری دروازہ کھلتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عین سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اور پیچھے سے زلیخا آپ کی قمیض مبارک پھاڑ چکی تھی، جو کہ بھاگتے ہوئے اس نے کھینچ کر پھاڑ دی تھی۔ زلیخا نے جیسے ہی سمجھا کہ بادشاہ کو تمام بات معلوم ہو جائے گی تو اس نے تمام معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے ڈال کر آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا، جس کے بعد آپ علیہ السلام ایک مدت تک قید خانہ میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا ایک خوبصورت، مالدار، بت پرست اور بے اولاد عورت تھی۔ تاریخ سے ملتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بڑھاپے کی عمر میں اپنے گناہوں سے توبہ کے بعد خدا وحدہ لا شریک کی پستار بن گئی تھی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا عشق حقیقی کی منزل کو پا کر دیدار یوسف کی خاطر آپ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ دربار میں موجود عورتوں سے اپنے عشق حقیقی اور دیدار یار کی باتیں کرنے لگی، مگر وہاں پر موجود عورتوں کو اس پر یقین نہ آیا۔ نگاہ پیغمبری نے جیسے ہی زلیخا کی حالت فقیری کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور فرمایا کہ ہے پروردگار، تو دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہے تو اسے ایک بار پھر اسی حسن و جمال کے ساتھ جوانی عطا فرما تاکہ یہ تیری بندگی کر سکے۔ پھر پورے دربار نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بی بی زلیخا ایک بار پھر حسن و جمال کے ساتھ جوانی کی عمر میں لوٹ آئیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔